تمہیں گرین ہلز کلب کے سامنے ڈراپ کر دوں گا، عابد نے کہا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اگر وہ تمہارا پرستار ہے تو اسے دانہ ڈالتی ہوئی میرے گھر لے جانا، بصورت دیگر میں اور شہباز مناسب جگہ جا کر اس سے ملاقات کریں گے، اس نے کہا۔ عابد نے کی رنگ اشتارہ کی گود میں رکھ دیا اور اس نے ایک چابی رنگ سے الگ کر لی، گویا وہ اس چابی سے پہلے بھی عابد کے گھر کا تالا کھولتی رہی تھی۔ میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، میرا اس سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ شاید وہ پہلا یقین جلنے لگا تھا جو بہرام شاد اور اشتارہ کی ملاقات نے دیا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اشتارہ شاید سب کی پروفیشنل قسم کی محبوبہ تھی۔ گرین کاٹیجز کے سامنے جو ہی گاڑی رکی، اشتارہ کود گئی۔ تیری کی، عابد نے عقب نما آئینے کو مکہ مارنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ رک گیا ہے، غالباً کال جیٹ ہے۔ میرا خیال ہے دوست، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ عام سی بات ہے، ہمیں ریحان کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ بے تکلفی معاف کرنا پیارے، عابد خوش دلی سے بولا، میں موت جیسے سلسلے کو بھی غیر سنجیدہ لینے والا ہوں۔ ریحان وہ شخص ہے جسے باولے کتے نے کاٹ لیا ہے، ایسے شخص سے کسی بھی صحت مند آدمی کو دور رہنا چاہیے، ہم اس کے بغیر بھی کام چلا سکتے ہیں۔ ٹاسک کیا ہے؟ اس نے کہا۔ سوری مائی فرینڈ، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تمہارا انداز پسند آیا شہباز، لیکن تم دیکھو گے تمہارے شانے کے ساتھ میں ہوں گا۔ اس نے ٹرن لیا اور پہاڑی کے دامن میں گھومتی سڑک پر چڑھ گیا۔ سڑک کے دائیں بائیں پہاڑی تھی جو بتدریج مغرب کی طرف ڈھلان کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بائیں جانب غالباً وہ نالا تھا جسے میں 2 بار عبور کر چکا تھا۔ سڑک بائیں جانب گھومتے جب گرین کاٹیجز کے برابر آئی تو پل عبور کرتے ہی نرسری کے احاطے میں اس نے گاڑی روک دی تھی۔ چھوٹے بڑے گملوں کا 2 رویہ سلسلہ کاٹیجز تک چلا گیا تھا۔ درمیان میں کچا پاتھ وے تھا جس پر بڑے گھرانوں کی خواتین اور بچے چل رہے تھے۔ کچھ خواتین نرسری کی انتظامیہ کے لڑکوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ عابد ٹہلتا ہوا تنگ نالے میں اتر گیا تھا۔ پار جانے کے لیے لکڑی کے شہتیر جوڑ کر پل بنایا گیا تھا جس سے بیک وقت ایک آدمی توازن سنبھال کر پار جا سکتا تھا۔ چڑھائی کے درمیان درختوں میں گھرا ہوا وہ کاٹیج تھا جس کا رنگ گرین تھا لیکن جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ ٹرائی سرکل تالا کھول کر عابد نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا تھا۔ پورے صحن میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اینٹ کی چوڑائی کے برابر راستہ برآمدے تک جاتا تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، 2 کرسیاں اور ایک رائٹنگ ٹیبل تھی جس پر جرائد اور کتابیں کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ عابد نے تالا ٹیبل پر رکھا اور ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا، پھر فوراً واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند منٹ اور وہ بڑبڑایا اور میری جانب مڑ کر بولا، بیٹھ جاؤ پیارے، خانہ بے تکلف ہے۔ ابھی میں اشتارہ کی خبر لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عابد نے کال سنی اور ہنسنے لگا، پھر اس نے ریسیور مجھے دے دیا۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہتھیلی رکھ کر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اشتارہ کا نام بتا دیا۔ ہیلو، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ بھائی میں بوڑھا شخص ہوں، یہ بے مقصد باغ دوڑ مجھے تھکا دے گی، میں نے کہا۔ مجھے احساس ہے میرے بھائی، اشتارہ نے جواب دیا، لیکن یوں کھلی آنکھوں سے اندھے کنویں میں گرنا بھی تو دانش مندی نہ ہوگی۔ تم وہی مدد اپنے ڈرائیور سے حاصل کر سکتے ہو، بالکل یقین کے ساتھ۔ میں تمام ذمہ داری قبول کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں تنہا بھی اپنی مدد کر سکتا ہوں، میں نے کہا، اگر تم کوائف کی حد تک رہنمائی کرو تو۔ نہیں بھائی، وہ بولی، مجبوری ہے، ڈرائیور آل راؤنڈر ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھا تو کرسی گھسیٹ کر عابد قریب آن بیٹھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم میڈم، میں عابد کاشمیری بول رہا ہوں۔ جی، وہی انٹرویو کی درخواست۔ تھینک یو میڈم، جی میں وقت پر حاضر ہو جاؤں گا۔ کریڈل پر انگلی مار کر اس نے کال نمبر ملایا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ لڑکا کلب ملازم شنکر تھا، عابد نے بتایا۔ چھوڑو اسے، مجھے اندر کی بات بتاؤ، میرے ساتھ تم کیوں کام کرنا ناپسند کر رہے ہو؟ عابد نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں دوست، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، اب اجازت مل گئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احتیاط اور اعتماد، عابد بولا، دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں خوبیوں سے آشنا ہو۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے بہرام شاد کی باتیں اسے بتائیں جو اس نے بڑی توجہ سے سنی تھی۔ بے شک یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، اس نے بتایا، چونکہ ہم لوگ معروف ہیں۔ بہرام شاد کی اپنی مجبوری ہے، وہ فوج کا بھگوڑا ہے، یقیناً اس کی تلاش بھی جاری ہوگی۔ رہا میرا معاملہ تو میں بحیثیت صحافی جانی پہچانی شخصیت ہوں، لیکن اس ہوٹل میں تم اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں VIP قسم کے مہمانوں کو داخلے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے تمہیں بھی VIP کا روپ دھارنا ہوگا، اس نے کہا۔ لیکن تلاش میری بھی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ تلاش وہ کس سلسلے میں؟ او کیپٹن وریام، IC، اسے جلدی میری کہانی یاد آ گئی۔ میرا خیال ہے اگر تم مونچھیں صاف کر لو اور بالوں میں چاندی کے تار شامل کر لو تو کام بن جائے گا۔ سوٹ میرا فٹ ہوگا،
چلو میک اپ ہو جائے، مجھے 3 بجے اخبار کے دفتر بھی جانا ہے۔ عابد نے کہا، میک اپ سے کہیں زیادہ ضروری چاروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے وگ اتارتے ہوئے کہا، یہ انتخاب آپ کریں گے کہ کون اتنا بڑا ہے جس کے جوتے میں سب کے پاؤں آ جائیں؟ میں نے کہا، را ایک طاقتور ادارہ ہے اور اس کے نمائندے دنیا کے نہ صحیح لیکن ملک کے عیار، ذہین اور شفاق لوگ ہیں۔ وجے ایک ہی مقصد کے لیے الگ الگ مل رہا ہے، لہٰذا میں بھیڑیے سے بھیڑ کا شکار کرنے کی سفارش کروں گا۔ عابد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میک اپ کے دوران باتیں کریں گے۔ اس نے اندرونی دروازہ کھولا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا، بھیڑ کا شکار آسان اور بے خطر ہے۔ اب ہم نواز بٹ، علی عباس اور راجو میں سے آسان اور کمزور شکار کا انتخاب کریں گے۔ یہاں بیٹھو، میں بیگ لے آؤں، اس نے کہا۔ اس نے شیونگ کا سامان میرے حوالے کیا اور میں نے باتھ روم میں جا کر پلی ہوئی مونچھوں کو تکلیف دہ فیصلے کے ساتھ صاف کر دیا۔ شیپ بھی بڑی ہوئی تھی اور مجھے کسی وی آئی پی کا کردار ادا کرنا تھا، اس لیے خوب جھاگ بنا کر شیپ بھی بنائی اور دل گرفتہ سا باتھ روم سے نکل کر عابد کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ یہ چاند پر داغ اور سجے گا۔ اس نے ریڈی میڈ ابھرا ہوا چنے کے دانے جتنا تل دائیں آنکھ کے نیچے گال کی گولائی پر چسپاں کر دیا۔ دیکھو، اب 50% تمہارا چہرہ بدل گیا ہے۔ میں نے بے دلی سے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ واقعی پہلی نظر میں شاید مجھے اپنا بھی کوئی نہ پہچان سکتا۔ مانگ درمیان سے نکلے گی، پر پہلے لباس پہن لو، اس نے کہا۔ اس نے وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر مجھے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ نکالا اور پہن لیا۔ پتلون قدرے ڈھیلی تھی کیونکہ عابد کا پیٹ بڑھا ہوا تھا۔ لباس جیسا بھی ہوتا کسی نہ کسی طور موافق بنایا جا سکتا تھا، لیکن جب معاملہ آیا پاؤں کا تو ہاتھوں کے سارے طوطے اڑنے لگے۔ میری ایڑیاں زخمی تھیں اور 3 پیس سوٹ میں ملبوس کوئی بڑا شخص نہ تو برہنہ پا رہ سکتا تھا، نہ ہی نرم و گداز پولیں استعمال کر سکتا تھا۔ یار، یہ مسئلہ۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ چپل کا جوڑا تھا۔ نہیں عابد بھائی، اس کے فلپر ایڑیوں پر لگیں گے، میں نے چپل دیکھ کر کہا۔ ہاں، اگر کینوس شوز ہوں تو، اس نے کہا۔ آؤ تم خود پسند کر لو۔ اس نے لے جا کر شوز ریک کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے سپورٹ شوز کا انتخاب کیا اور ایڑیوں پر روئی رکھ کر پٹیاں باندھ لی۔ شوز پہن کر چلا، دوڑا اور اچھلا۔ درد کا احساس ناگوار نہ تھا۔ میں وجے سے ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب عابد نے تالے اٹھائے تو میں نے کہا، چاروں کی معلومات کا وہ مجموعہ ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے لیکن زبان سے کوئی ایسا اظہار نہ کیا جس سے میں یہ معلوم کر سکتا کہ اس نے میرے فیصلے کی تائید یا تردید کی ہے۔ اس کے لیے تمہارے ساتھ خوبصورت سہارا ہونا ضروری ہے، اس نے تالا لگاتے ہوئے کہا، اور وہ سہارا برفانی لومڑی بن سکتی ہے، اس نے کہا۔ میں مہرزر کو پسند کرتا تھا لیکن بات پسند سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ اس کا احساس، اس کا نام اور اس کی قربت میرے لیے باعث مسرت تھی، لیکن کسی محبوب ہستی کا قرب چاندنی رات، جھیل کے کنارے یا کسی باغ کی مہکتی تنہائی میں تو لطف و کرم کی بات ہو سکتی ہے، مگر خطروں کی سنگلاخ وادی اور موت کے رقص میں ایسی ہستی کا قرب باعث نشاط نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے لیے وہ صرف لومڑی جیسی چست و چالاک ایک لڑکی تھی، لیکن میرے لیے وہ پھول جیسی خوشبو، روشنی اور زندگی کی علامت تھی۔ میں ایسی علامت کو آگ اور خون کے کھیل کا پارٹنر بنانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ ساری باتیں میں صرف سوچ سکتا تھا، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ مہرزر سے بھی نہیں کہ وہ میری سوچ پر بزدلی کا لیبل لگا دیتی۔ میں اسے سوچتا ہوا دیکھے بھالے راستوں اور مناظر سے گزرتا، چپ چاپ بلکہ سلگتا ہوا اس منزل پر پہنچایا گیا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ میری چپ کی مہر کو دوران سفر عابد کاشمیری نے بھی نہ توڑا تھا۔ شاید وہ ذہنی منصوبہ بندی کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ کال بیل کے جواب میں ایک باوقار بوڑھے نے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دے کر اس نے ہمیں اندر جانے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ محلہ سیدہ کے وسط میں تنگ گلی کا وہ گھر صاف ستھرا مگر چھوٹا تھا، جیسے عابد کشمیری کا وہ اپنا گھر تھا۔ بے تکلفانہ انداز میں وہ مجھے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا اور رضائی کے ابھار پر تھپکی دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ رضائی کے نیچے کلبلاہٹ ہوئی اور پھر ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ ہاتھ دے کر میری سانس بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اتنا خوبصورت ہاتھ، گول سڈول کلائی اور کلائی میں کھوبا ہوا کالا گجرا، پھر تکیے پر بکھرے ہوئے بھورے بالوں پر سے رضائی ہٹی تو میری ٹانگیں بے جان سی ہونے لگیں۔ وہ بال مہرزر کے تھے۔ عابد آئے ہیں بیٹی، اب اڑ جاؤ، بوڑھے نے جھانک کر کہا اور غائب ہو گیا۔ ارے واقعی، اس نے رضائی اچھالی اور اچھل کر پلنگ کے نیچے آ گئی۔ پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس نے غور سے نہ دیکھا تھا یا میک اپ میں پہچان نہ سکی تھی۔ اگر میک اپ کی وجہ سے میں ان کے لیے اجنبی بن گیا تھا تو میک اپ پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ تعارف مقرر، عابد مسکرانے لگا۔ اس کو دیکھو مہر، اور پھر میرے فن کی داد دو۔ مہرزر نے یوں آہستہ آہستہ جھکا ہوا چہرہ اٹھایا اور پھر گھمایا جیسے افق سے چودھویں کا جان طلوع ہو رہا ہو۔ اس طرح دار اور شوق کا وہ انداز نیا اور بہت دل نشین تھا۔ بعض
اس کی آواز ٹوٹتی ہچکولے کھاتی ہوئی ابری۔ میرے خدا کیسا اتفاق ہے! میں رضائی کے اندر شہباز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی 15 منٹ پہلے کمانڈر کا پیغام ملا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ صحرا میں سوئی کیسے تلاش کروں، تلاش کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ یہ تمہیں کہاں سے مل گئے؟ اس نے کہا۔ ملے نہیں، میں نے کیچ کر لیے ہیں۔ عابد نے ہنس کر اسے اشتارہ سے اتفاقیہ ملاقات کے بارے میں بتا دیا۔ بڑے میاں چائے رکھ کر جب واپس گئے تو مہرزر اور عابد ٹاس کے طریقہ کار پر بحث کرنے لگے۔ دونوں نے میری رائے نہیں لی تھی۔ میں بھی چپ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری حیثیت کارتوس جیسی ہو کر رہ گئی ہے جو اپنے اندر ہلاکت کی قوت رکھنے کے باوجود بیرل اور کسی کی انگلی کے اشارے کا محتاج رہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوتا تو میں اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا، مگر وہ ایک نازک معاملہ تھا۔ میری خودسری اور نا تجربہ کاری تحریک آزادی اور حریت پسندوں کو کوئی نقصان پہنچا دیتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ یہی وہ احساس تھا جس نے میری زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ اگر شہباز پسند کرے تو میں تیار ہوں۔ بالآخر مہرزل نے میری جانب دیکھ کر گیند میری کوٹ میں پھینک دی۔ سوال پسند ناپسند کا نہیں امی صاحبہ، میں نے نپے تلے لہجے میں کہا۔ یہ کوئی رومانوی ڈرامہ نہیں، یہ تو قومی ذمہ داری کا مشکل ترین کھیل ہے اور میں اس میدان کا ناڑی کھلاڑی ہوں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم دونوں مل کر یہ گیم جیت سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ کام کر کے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، میں نے کہا۔ جیسا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، عابد نے بولنا شروع کیا، دونوں دھڑوں کے بیانات سن لیے جائیں، اس طرح کراس چیکنگ ہوگی اور بالکل صحیح معاملات حاصل ہو جائیں گے، ورنہ ایک سائڈ کی معلومات دھوکہ بھی دے سکتی ہیں۔ لہٰذا پہلے وجے کمار کو چیک کر لیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ہم نواز بٹ سے کر لیں گے۔ میں تو بلٹ ہوں، میرے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ ہدف کا انتخاب اور نشانہ لینا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، میں نے کہا۔ نہیں دوست، عابد میرے لہجے کی گرمی محسوس کر کے بولا، یہ بات نہیں ہے، تم ہمارا قیمتی اثاثہ ہو، یہی وجہ ہے کہ ہم تمہیں خطرات میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مہرزر ہماری تجربہ کار ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ کچھ وقت کے لیے تجربہ کار لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں کیونکہ عملی تربیت کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اور وہی تمہیں ان سے حاصل کرنا ہوگی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی تو مہرزر پھرتی سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی قلیل مدت میں اس نے خود کو اینگلو انڈین لڑکی کے روپ میں ڈھال کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میری صورت کیا بدلی تھی، اسے تو میں نے بھی اس لیے پہچانا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے مجھے ایک شناختی کارڈ دکھایا جس پر لگی ہوئی تصویر کے مطابق اس نے میک اپ کیا تھا۔ شناختی کارڈ پر اس کا نام جین ایڈیسن تھا اور قومیت کے حوالے سے وہ انڈین شہری تھی۔ میرے پاس تو میری شناخت بھی نہیں ہے، میں نے کارڈ واپس کرتے ہوئے بتایا۔ ہم شام 7-8 بجے ہوٹل میں داخل ہوں گے، مہرزل نے بتایا۔ کیوں عابد بھائی، شام تک شہباز کا کارڈ بن جائے گا نا؟ اس نے کہا۔ ہاں، عابد نے پاکٹ نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے جواب دیا۔ فوٹوگرافر سے فارغ ہو کر تم دونوں جھیل کی طرف نکل جانا۔ کشمیر کی زمین، دریا، پہاڑ، جنگل، جھرنے اور ساری جھیلیں کسی اجنبی مسافر کے لیے اپنے قدرتی حسن کے حوالے سے پرکشش ہوں گی، مگر مجھے سب کچھ ایک ہی حوالے سے عزیز ہے کہ کشمیر میرا اپنا وطن ہے۔ اس کی مٹی سے میرا خمیر اٹھا ہے اور اس کی مہکتی فضاؤں اور ہواؤں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے۔ یہ ایک ایسا حوالہ ہے جیسے ماں اور بیٹے کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹا صرف اور صرف اس لیے ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کی عزت اسے ہر شے سے کہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے کشمیر کے ذرے ذرے اور چپے چپے سے رشتہ اٹوٹ ہے اور پیار غیر مشروط۔ یہی وجہ تھی کہ جب مہرزل نے ایک چھوٹا مگر خوبصورت شکارہ کرائے پر حاصل کیا تو جھیل کے پانی میں میرے لیے کوئی نئی کشش نہ تھی۔ میں زمانہ طالب علمی میں ہر ہفتے اکیلا اور دوستوں کے ساتھ ایسی تفریح کرتا رہا تھا۔ ہاں، مہرزل جیسی من پسند لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی خوشی ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک احساس میرے ساتھ تھا کہ مہرزل میری خوشی اور میری محبت کی خاطر پانیوں کے تفریحی سفر پر روانہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود کو شام تک گھورتی خطرناک نگاہوں اور خشکی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ ادھر پہلے کبھی آئے ہو شہباز؟ ہلکوروں کے درمیان اس نے پوچھا۔ ہاں، اتنی بار کہ شمار نہیں کر سکتا۔ کس کے ساتھ؟ وہ ایک عورت کا ایک مرد سے سوال تھا جو اس کے لمحات کا ساتھی تھا۔ کبھی تنہا اور کبھی دوستوں کے ساتھ، میں نے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی؟ اس نے سرسراتے پردوں کو ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہاری کزن ہے نا؟ اس نے کہا۔ یہ سوال تمہیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا مہرزل، میں نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ؟ خیر چھوڑو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ دراصل اس کا ذکر ضروری تھا۔ وہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کی بیٹی اور پرسنل سیکرٹری ہے
اور ابھی تک وہ نہیں جانتی کہ اس کا محبوب اسے کبھی ملنے نہیں آئے گا۔ آرمی انٹیلیجنس ڈائریکٹر حسن کو سخت ناپسند کرتی ہے، اس لیے اسے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس اندھیرے میں تم کرن بن کے ماریا سے مل سکتے ہو، اس نے کہا، لیکن سعید احمد بخشی کو تو بتا دیا گیا ہے، میں نے کہا، اور ماریا اس فیملی کے بہت قریب ہے، یہ بات راز نہیں رہی ہوگی، میں نے کہا۔ میں اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کر لوں گی۔ اس نے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ پہلے ان لوگوں سے 2 ہاتھ ہو جائیں تو ماریا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوگا۔ نواز بٹ کو جانتی ہو؟ میرے اندر کا مرد بولا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، بہت قریب سے۔ اس نے گیلے ہاتھ سے اپنا چہرہ تھپتھپایا۔ کیوں؟ ایسے ہی رپورٹ میں ذکر تھا اس شخص کا، میں نے کہا، اور تب سے تمہارے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے۔ وہ سنبھل کر بولی، دیکھو شہباز، تم بے حد جلد باز ہو۔ ایسے فیصلے کو کیس جیسے جذباتی نے بھی اتنی جلد بازی نہ دی ہوگی۔ تم نے مجھے دیکھا، سوچا اور بول دیا تھا، ایسے ہی جیسے بچہ شو کیس میں پڑا خوبصورت کھلونا دیکھتے ہی مانگ لے۔ اگر تمہاری بات بچے کی طلب جیسی وقتی نہ ہوتی تو میں نواز بٹ کو تمہاری سوچ میں گلنے سڑنے نہ دوں گی۔ یہ بات جو تمہیں بتا رہی ہوں ابھی تک صرف 4 افراد جانتے ہیں۔ تم وہ 5ویں شخص ہو جس کے لیے میں نے راز مقدس امانت کی طرح من کے تہہ خانے میں بند کر رکھا ہے۔ اگر وہی 5واں شخص تم ہو تو سن لو، نواز بٹ میرا باپ ہے، اس نے کہا۔ میں استعجابیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ تفصیل کا یہ وقت نہیں، وہ پھر باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس کے لیے تمہیں اس راز میں شریک کیا ہے شہباز کہ میں چاہتی ہوں وہ 5واں شخص تم بنو، اور اس شخص کو میں شک کی آگ میں جلانا نہیں چاہتی، اس نے کہا۔ اعتماد کا شکریہ مہرزل۔ میں اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے ایک اچھا امین پاؤ گی۔ کاش تم مجھے بہت پہلے مل گئے ہوتے، وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی۔ جس طرح ایک حادثہ تمہیں ادھر لے آیا تھا، بلکہ اسی طرح میں راحتوں کی دنیا سے نکل کر گرم زمین پر چل پڑی ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس جہاد میں شامل نہیں ہوئی، لیکن میرے ساتھ پچھتاوا بھی نہیں ہے، کیونکہ حریت پسندوں کے خون سے ہی آزادی کے پھولوں کو رنگ ملتا ہے۔ ہاں، اگر بہت پہلے 5واں شخص مل جاتا تو شاید میں اس جہاد کی مجاہدہ نہ بنتی۔ مان میری سماعت سے باریک سیٹی کی آواز ٹکرائی۔ میں بھی کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ مہرزل اچھل کر اٹھی اور زوردار جھٹکے سے کانوس کا پردہ ادھیڑ ڈالا جو ملا اور ہمارے درمیان تھا۔ میں اٹھ کر ادھر گیا۔ بوڑھے ملا کو مہرزل بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ شکارہ ڈولنے لگا تھا۔ بھارتی کتے، مہرزل نے اس کے سینے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا تھا۔ بتاؤ ان کو کتنا بتا چکے ہو، اس نے کہا۔ ابھی خدا کی قسم آن کیا تھا، بوڑھا ملا گڑ گڑاتی ہوئی آواز میں بولا۔ سچ بول دو ورنہ تمہاری لاش بھی ان کو نہیں ملے گی۔ مہرزل نے اس کی ناک پر مکہ مار دیا۔ بول دو، تمہاری جان بخش کر ہم ادھر نکل جائیں گے، میں نے کہا۔ نہیں، یقین کرو ابھی۔ مہرزل نے ایک دم گریبان سے شکاری چاقو نکال لیا۔ ٹھہرو بتاتا ہوں۔ مہرزل نے اسے بالوں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے ان کو بتا دیا ہے، ملا کہنے لگا، تمہارا نام بھی، اور وہ کنارے پر ہمارا انتظار کریں گے، اس نے کہا۔ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ مہرزل نے پوچھا۔ داس کے اسنیک بار میں ان کا اڈا ہے، ہم لوگ وہاں ہی ان کو رپورٹ دیتے ہیں، اس نے کہا۔ اس کا خیال رکھنا شہباز۔ مہرزل نے ملا کے چہرے پر پاؤں مارا اور کیبن سے نکل گئی۔ آدھے منٹ بعد ہی وہ واپس آئی اور آتے ہی اس نے ملا کی گردن پر کھڑی ہتھیلی ماری۔ پتلی سی گردن تڑک گئی تھی۔ وہ پھڑک کر اوندا گرا تو اس نے مجھے اشارہ کیا اور پھر دوسرے لمحے اس کا پھٹکتا ہوا جسم پانی میں چلا گیا۔ میری حماقت کا کھیل شروع ہو چکا ہے شہباز، وہ شکارے کا کنٹرول سنبھالتی ہوئی بولی۔ میں ٹرانسمیٹر نہیں دیکھ سکی، شاید اب بھی کھلا ہوگا۔ ہماری آواز ادھر سن لی گئی ہے، شاید ایک بوٹ ہماری طرف آ رہی ہے، اس نے کہا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کیا؟ اس نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے تحمل سے جواب دیا۔ کھیل ہے اور ہم جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ابھی فاصلہ ہمارے حق میں ہے، آگے خشکی چند منٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ پانی اور خشکی ہمارے بھی تو ہیں۔ پانی نے بروقت خطرے سے آگاہ کیا ہے تو ماں جیسی مہربان زمین سلامتی کے لیے راستہ بھی دے گی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔